السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ فادر تھامس، آپ تو جانتے ہیں کہ اس گاؤں میں کئی سو سال پرانا قبرستان ہے۔ ہمیں حکومت کی طرف سے ایک پرانی قبر کشائی کی اجازت ملی ہے، جس سے ہم آج سے 400 سال پرانے لوگوں پر ریسرچ کر کے عوام کے لیے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ مگر گاؤں کے لوگ ہمیں اس کی اجازت تب تک نہیں دیں گے جب تک آپ ہمارے ہمراہ نہ جائیں۔ مگر کیا یہ سب کرنا ٹھیک ہوگا؟ فادر تھامس نے تفتیشی لہجے میں سوال کر اٹھایا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ حکومت نے جو ہمیں اتنا سارا فنڈ دیا ہے، اس میں سے آدھا ہم آپ کے گاؤں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہی تو خرچ کر رہے ہیں۔ دیکھیے فادر، آپ کا آنا جانا تو شہر میں چلتا ہی رہتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ شہر جیسی تمام سہولیات اب آپ کے اپنے گاؤں والوں کو بھی مہیا ہو سکے؟ سائنٹسٹ اجے کمار کی باتوں میں دم تو تھا، اور ان کی پوری ٹیم نے جب فادر تھامس پر زور ڈالا تو وہ بھی قبر کشائی کے لیے تیار ہو گئے۔ قبر کشائی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ جس قبر کو وہ سب کھود رہے تھے وہ ایک عیسائی عورت کی قبر تھی، جس کی موت آج سے 500 سال پہلے ہو چکی تھی۔ لیکن جب تابوت کھولا گیا تو اس کی لاش ویسی کی ویسی تھی جیسے اسے دفنایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فادر تھامس کے چہرے پر تفتیش آیا تھی۔ آپ کسی اور قبر کا انتخاب کر لیجئے، انہوں نے دھیمے لہجے میں گویا ہوئے۔ وہاں کھڑے تمام افراد بھی حیرانگی سے اس کے تابوت کو دیکھ رہے تھے۔ مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنٹسٹ نے بال کھجاتے ہوئے سوالی انداز میں کہا۔ کچھ لوگ دنیا میں اتنا ظلم کر جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد زمین بھی انہیں قبول نہیں کرتی، اور کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ اس چرچ کے فادر نے مجھے اس عورت کا قصہ ایک بار سنایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ماضی کے اندھیروں میں کہیں کھوسے گئے۔ اس عورت کا نام کیتھرین ہے۔ تب اس گاؤں میں صرف 2 مذاہب کے لوگ مقیم تھے۔ ان میں سے ایک ہندو اور دوسرے مسلم تھے۔ لیکن اس گاؤں میں ایک بہت قدیم چرچ بھی تھا جس کے فادر کا نام ایلبرٹ تھا۔ فادر اور ان کی بیوی کے گزر جانے کے بعد یہ بچی اس ہی چرچ میں پلی بڑھی۔ غیر مذہب ہونے کی وجہ سے گاؤں کا ہر شخص اس سے دوری اختیار کیے ہوئے تھا۔ پھر اچانک اس گاؤں میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، اور کم عمر بچے ایک ایک کر کے گھروں سے لاپتہ ہو گئے۔ اس بات سے گھبرا کر گاؤں کے سرپنچ نے کیتھرین کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ اب وہ بچی ایک ہندو گھرانے میں پرورش پانے لگی، مگر اس نے کبھی بھی گھوٹ کو نہ بھلایا۔ دن بدن بچوں کے غائب ہونے کے واقعات بڑھنے لگے۔ اب بات حد سے بڑھ چکی تھی۔ گاؤں والوں نے کچھ عملی اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت سے جدوجہد کے بعد وہ خونی درندہ آخر کار پکڑا گیا، جو بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون پی جاتا تھا۔ گاؤں والوں نے اس کو پکڑ کر چوراہے پہ آگ لگا کے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی راکھ کو سرپنچ کی حویلی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ یہ راکھ کسی شیطان صفت انسان کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ کئی سال امن و سکون سے گزر گئے، مگر پھر اچانک وہی سلسلہ شروع ہونے لگا۔ لوگ تو پہلے ہی اس خونی درندے کے خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ دوبارہ سے وہی سب ہوتا دیکھ کر ایک ایک کر کے گاؤں کو الوداع کہنے لگے۔ مگر اس بار سرپنچ اور اس کے ساتھیوں نے ایک جال بچھایا اور اس خونی درندے کو پکڑنے جا پہنچے۔ مگر جب حقیقت معلوم ہوئی
تو سب حیران رہ گئے کہ اس بار وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے جو پھر سے وہی خونی کھیل کھیل رہی تھی۔ بہت سی کوششوں کے باوجود وہ لوگ اس ڈائن کو ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے۔ اب تو بچوں کے ساتھ ساتھ گھر سے عورتیں بھی غائب ہونے لگیں۔ اس ڈائن کا خوف اس قدر بڑھ گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آدھا گاؤں خالی ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اس ڈائن کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، جو دکھنے میں ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں نظر آتی اور لوگوں کو اغوا کر کے کسی نامعلوم مقام پر لے جاتی، مگر وہ جب بھی دکھائی دیتی رات کی سیاہی سے اس کا چہرہ مکمل طور پر نہ دیکھ پاتا، جس وجہ سے گاؤں کی ہر خوبصورت لڑکی پر شک کیا جانے لگا۔ سرپنچ اپنے گاؤں کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک ترکیب لگائی اور اپنی کم عمر بیٹی کو اس ڈائن کے پاس چارے کے طور پر بھیجا۔ ان کا مقصد اس ڈائن کے چہرے سے نقاب ہٹانا تھا۔ حقیقت کھلنے پر سب لوگ حیران تھے کہ جس بچی سے ہمدردی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہی لڑکی پورے گاؤں میں خوف اور دہشت پھیلا رہی تھی۔ پکڑے جانے پر اس نے اپنا گناہ قبول کیا اور ساتھ ہی ساتھ کئی رازوں کا انکشاف کیا۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ اس درندے کو اس گاؤں کا پتہ بتانے والی بھی وہی لڑکی تھی، کیونکہ وہ اس گاؤں سے اپنے ساتھ کیے گئے زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ مگر بعد میں وہ اس درندے کو دل دے بیٹھی اور اس سے شادی کر لی، اور جب گاؤں والوں نے اس درندے کا بھی قتل کر دیا تو اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی روح کو اس درندے کے حوالے کر دیا۔ اس طرح وہ درندہ مر کر بھی کیتھرین میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور 21 سال کی ہو جانے کے بعد اس درندے نے کیتھرین سے وہی کام لینا شروع کر دیا جس کے لیے وہ اس گاؤں میں آیا تھا۔ وہ 101 لوگوں کا خون پی کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا چاہتا تھا، مگر اس بار بھی پکڑے جانے کی وجہ سے وہ دونوں ناکام ہو گئے۔ سرپنچ نے بڑے سے بڑے مولانا اور تانترکوں کی مدد سے کیتھرین کو زندہ ہی تابوت میں دفن کر دیا، کیونکہ اس وقت انہیں مارنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سچائی سننے کے بعد سائنٹسٹ اور اس کی ٹیم نے تابوت کو دوبارہ قبر میں دفن کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن جیسے ہی انہوں نے تابوت کو اس کی قبر میں ڈالنا چاہا تو دیکھا کہ تابوت خالی تھا۔ تاریکی چھا گئی اور انتہائی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد گاؤں میں ایک میلہ لگا۔ میلے کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ رنگ برنگے غبارے، خوشبوئیں اور بچوں کی ہنسی ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ لوگ جھولوں کے مزے لے رہے تھے اور اپنی شام کو یادگار بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میلے کے ایک کونے میں ایک دکاندار ایک خاص قسم کے سرخ غبارے بیچ رہا تھا۔ اس کے غبارے دوسرے غباروں سے زیادہ چمکدار اور دلکش تھے، لیکن ان میں کچھ عجیب سی بات تھی۔ دکاندار خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا اپنے غبارے بیچ رہا تھا اور لوگ اس کی طرف کھینچے جا رہے تھے۔ ایک چھوٹے بچے علی کی نظر ان سرخ غباروں پر پڑی۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ کھینچا اور اصرار کرنے لگا، امی مجھے وہ سرخ غبارہ چاہیے۔ ماں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، پھر دکاندار کی طرف بڑھ گئی۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے غبارہ پکڑایا، لیکن جب علی نے اسے چھوا تو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم میں ٹھنڈی لہر دوڑا دی ہو۔ علی خوشی خوشی غبارے کو لے کر جھولے کی طرف بھاگ گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ماں نے دیکھا کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا ہے۔ وہ گھبرا کر اس کے پاس گئی اور پوچھا، علی یہ کیا ہوا؟
علی نے کچھ کہنے کے لیے کوشش کی لیکن اس کے الفاظ الجھ گئے۔ غبارہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر آسمان میں اڑنے لگا۔ علی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ غبارہ جیسے جان بوجھ کر دور جا رہا تھا۔ اسی رات میلے کے کچھ اور بچوں نے بھی سرخ غبارے خریدے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جن بچوں نے ان غباروں کو چھوا ان سب کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ بچے بے ہوش ہو گئے اور کچھ بچے پر اسرار طور پر غائب ہو گئے۔ والدین میں خوف و ہراس پھیل گیا اور سب لوگ اس دکاندار کے پاس گئے لیکن وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میلے کے دوسرے دن ایک نوجوان لڑکا جو میلے میں جھولے لگانے کا کام کرتا تھا وہی سرخ غبارے جھولے کے قریب تیرتا ہوا دیکھتا ہے۔ جب اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اچانک اندھیرا چھا گیا۔ لوگ چیخنے لگے لیکن جب روشنی بحال ہوئی تو وہ لڑکا جھولے کے قریب مردہ پایا گیا۔ اس کے بعد میلے کے ایک بوڑھے شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ غبارے عام غبارے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ 1 سال پہلے یہاں ایک بچہ جھولے میں ہی گر کے مر گیا تھا۔ بوڑھے شخص کی بات نے لوگوں کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ میلے کو فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ غبارہ اب بھی جھولے کے قریب تیر رہا ہے۔ کئی سال گزر گئے لیکن وہ سرخ غبارہ مختلف میلوں میں دکھائی دیتا ہے۔ گاؤں میں مختلف واقعات ہونے لگے جن کا تعلق کیتھرین سے بتایا جاتا تھا۔ تمام واقعات کے بعد گاؤں میں ایک خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ چنانچہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے تدابیر کے بارے میں سوچا جانے لگا۔ گاؤں کا ایک لڑکا ارشمان، اس نے ان حالات سے نمٹنے کے لیے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح اس ڈائن کو ختم کیا جائے۔ وہ اسی سلسلے میں ایک پادری کے پاس گیا۔ اس پادری نے بتایا کہ رات کے وقت اگر کوئی قبرستان جا کر اس کی قبر کھولے اور اس کے تابوت کو نکال کر جو اب کے خالی ہو چکا ہے اس میں 3 عدد موم بتی جلائے، اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب چاند اپنی پوری 14ویں رات پر ہو، یعنی چاند کی 14ویں تاریخ کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے اس ڈائن کا خاتمہ کرنا ہے، اور پھر وہ 14ویں رات کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ راستے میں تھا اسے کسی کی زور سے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کے سمت چلنے لگا۔ چلتے چلتے اس کو اندھیرے میں ایک مکان پر پڑی۔ وہ اس مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑا تو اس نے اس ڈائن کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اس ڈائن سے بچنے کے لیے دوسرے کمرے میں دوڑ لگائی اور اس کمرے میں گھس کر کنڈی لگا دی۔ اس نے یہ دیکھا کہ یہ کسی کمرے کا دروازہ نہیں تھا بلکہ یہ غسل خانے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے غسل خانے میں داخل ہو کر دروازے کی کنڈی لگا دی، لیکن کنڈی اس قدر زنگ آلود ہو چکی تھی کہ ذرا دروازے کو زور پڑنے سے ہی آسانی سے ٹوٹ جاتی۔ اس نے شمع کی روشنی میں غسل خانے کا جائزہ لیا۔ اسے اوپر ایک روشن دان نما خلا نظر آیا۔ ارشمان نے اچھل کر روشن دان کی کنڈی کو پکڑا اور ایک پیر کموڈ پر رکھے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف سرکانے لگا۔ روشن دان کافی کشادہ تھا اور اس کی دوسری طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شاید یہ فالتو سامان وغیرہ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ اسے اس روشن دان پر کالے کپڑے میں لپٹی کوئی چیز رکھی نظر آئی۔
جب ارشمان نے اس چیز کو ٹٹولا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ نہ جانے کون بد نصیب اس ڈائن کا شکار بنا ہوگا۔ اس نے اپنا پسینہ صاف کیا۔ ادھر کمرے میں ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی کمرے میں تلاشی لینے کے لیے ہر چیز کو ٹٹول رہا ہو۔ اور پھر غسل خانے پر ضربیں پڑنے لگیں۔ ایک دو بار دھکا لگنے سے ہی غسل خانے کا دروازہ کھلتا چلا گیا، اور پھر وہی عورت کلہاڑی لہراتے ہوئے ارشمان کی جانب بڑھی اور کہنے لگی، نیچے اترو، تمہیں یہاں رکنے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بات کرتے ہوئے اس عورت کے نوکیلے دانت دیکھ کر ارشمان کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اس نے روشن دان کی دوسری طرف اپنی خلا میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں گپ اندھیرا تھا۔ اب اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو اس چڑیل کا شکار بن جائے یا دوسری طرف چھلانگ لگا دے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ چڑیل نے اس کا پیر پکڑ لیا، اور ارشمان نے وہی انسانی کھوپڑی اٹھا کر عورت کے سر پر دے ماری، اور دل ہی دل میں آخری فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ ارشمان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تاریک کنویں میں گرتا جا رہا ہے، اور ایک زوردار جھپاکے کے ساتھ پانی میں جا گرا۔ لیکن جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہ پانی میں نہیں بلکہ ایک قبر میں ہے۔ وہ یہ دیکھ کے انتہائی حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ قبر تو کیتھرین کی تھی، جس میں سے تابوت نکلا ہوا تھا۔ تو آج پوری 14ویں رات تھی۔ وہ بہت حیران تھا۔ اس نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی تینوں اگربتیاں نکالیں اور 3 موم بتی نکالی، اور اس نے فوراً لائٹر کی مدد سے وہ تینوں موم بتیاں اور اگربتی تابوت میں رکھ کر جلا دیں۔ جیسے ہی وہ موم بتیاں تابوت پر رکھنے کے بعد جلائی گئیں، اس پر چاند کی پوری روشنی پڑی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور کیتھرین کی لاش چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے موم بتی جلتی ہی جا رہی تھی، ختم ہوتی جا رہی تھی، اس کی لاش میں سے چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھیں، اور آخر کار اس کی لاش میں آگ لگ گئی، اور اس کا تابوت بھی ساتھ میں جل گیا۔ اس طرح گاؤں کیتھرین کی شیطانیت سے پاک ہو گیا۔